السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جی یہ اس کا سیاق جیسا کہ ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں یہودیوں کے تعلق سے، یہود جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں تھے، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللہ سبحانہ وتعالی سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ألم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو یہ استفہام ہے انکار کے لیے، انکار اور تعجب کے لیے، یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی تعجب بھی ہے لوگ پر کہ یہ کیسے لوگ ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان کو، یعنی ان کی صفت یہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر کہ اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کو کچھ حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، یعنی نصیبا من الکتاب سے مراد تورات ہے. یقیناً عمومی طور پر اوت الکتاب سے مراد یہود و نصارہ مراد ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ یہودی تھے مدینے میں اس لیے یہود مراد ہے. اس کا سبب نزول بتاتے ہوئے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہود کی ایک جماعت جس میں کعب بن اشرف، حیی بن اخطب یہ لوگ تھے، مکہ گئے تھے احزاب کو اکٹھا کرنے کے لیے، جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے. جب مکہ وہ لوگ اترے، مکہ گئے تو قریش ان سے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی شکایت کرنے لگے کہ محمد ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دیا ہے اور ہمارے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، ہمارے بڑوں کو اس طریقے سے ان کے قوانین کا انکار کرتا ہے. یہ سب چیزیں اور بھی جو کچھ بولنا تھا انہوں نے بولا، اور یہ بھی کہا کہ ہم کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، اپنی فضیلت بتائی اور کہا کہ کیا ہم بہتر ہے یا وہ بہتر ہے دینی حساب سے، یعنی ہمارا دین بہتر ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یا اس کا دین بہتر ہے محمد کا جو کہ نیا نیا دعویٰ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا، یعنی یہود نے کہا کہ انتم اہدا، کیا کہا انہوں نے، تم لوگ بہتر ہو. فقالوا لهم دينكم خير من دين محمد وانتم اهدى منه وممن اتبعه، یعنی تمہارا دین بہتر ہے، تم زیادہ ہدایت پر ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو کہ کتاب دی گئی ہے جس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے اور ان سے پہلے والوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب میں بیان کیا ہے، اس کا علم انہیں ہے.
यानी अगर इल्म नहीं होता उस वक्त ये लोग ये कहते तो उतने ताज्जुब की बात नहीं थी, सिर्फ उनके जिहालत पर ताज्जुब था या जो भी था। लेकिन इन लोग के पास इल्म होने के बावजूद इन्होंने क्या कहा, अंतुम अहदा मिन मोहम्मद वमन इत्तबअहु वमिम्मन इत्तबअहु, या कुरान के अल्फाज में कहें तो क्या है, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूति व यक़ूलूना लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। तो हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला, ये लोग ज्यादा हिदायत पर हैं ईमान लाने वालों से। तो अब हम लोग आयत के शुरुआत में आते हैं कि अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि, इन्हें किताब का हिस्सा दिया गया है, यानी तौरात इन्हें दी गई है और तौरात का कुछ इल्म दिया गया है। ये लोग तौरात के पूरे इल्म से वाकिफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये लोग चूंकि इस तरीके के इनका तरीका यह था कि युमिनूना बिबाअदिल किताब व यकफुरूना बिबाअद, कुछ चीज पर ईमान लाते थे, कुछ चीजों को झुटलाते थे या उसका इनकार करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत, इनका हाल क्या था, जिब्त और तागूत पर ये लोग है ना ईमान लाते थे। तो जिब्त क्या है और तागूत क्या है, इसके बारे में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ये लिखते हैं, जिब्त فقال ابن عباس وابن جبير وابن عالية الجبت الساحر بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल मशहूर है, तकरीबन मुफस्सिरीन ने इसको नकल किया है, ये कि अलजिब्त अस्सिहर को कहते हैं, तागूत अश-शैतान। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अलजिब्त व तागूत हा हुना कअब बिन अशरफ हुयई बिन अख्तर, अलजिब्त हुयई बिन अख्तर व तागूत कअब बिन अशरफ। ودليله قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت। दूसरे लोग क्या कहते हैं कि वरूय इब्न वहब अन मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अत्तागूत मा उबिद मिन दूनिल्लाह قال وسمعت من يقول إن الجبت الشيطان وقيل هما كل معبود من دون الله، يعني الجبت والطاغوت كل معبود من دون الله أو مطاع في معصية الله। और ये भी कहा गया वअस्लुल जिब्ति अल जिब्स, यानी अस्सक़ील अल्लज़ी ला खैर फ़ीह, अल जिब्त वक़ील अल जिब्त इब्लीस वत्तागूत औलियाउहु, यानी इतने मुख्तलिफ माने बताए गए हैं जिब्त और तागूत के। और ये वक़ील अलजिब्त कुल्लु मा हर्रम अल्लाह वत्तागूत कुल्लु मा युत्ग़िल इंसान, कुल्लु मा हर्रम अल्लाह को अलजिब्त कहा गया है, अत्तागूत को कुल्लु मा युत्ग़िल इंसान। अब आइए इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इसके ताल्लुक से ये कहते हैं कि ويؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت الجبت كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه، كل ما لا فائدة فيه في الدين فإنه جبت، ومنه السحر والكهانة والطرق والعيافة وما أشبه ذلك، فإن هذه كلها من الجبت. وأما الطاغوت فالطاغوت كل ما به الإنسان أو طغى به الإنسان فهو طاغوت۔ यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल जिक्र करते हैं कि الجبت السحر والطاغوت الشيطان، يعني أن السحر فرد من أفراد الجبت والشيطان فرد من أفراد الطاغوت۔ عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق الجبت السحر
کو کہتے ہیں. سحر کا مطلب صرف سحر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کل انواع السحر، الکہانہ والطرق والعیافہ، یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں نا سحر میں آ جاتے ہیں. جبت سے مراد یہ ہے کل ما لا فائدۃ فیہ فی الدنیا والآخرہ. اچھا، اب طاغوت فرد من افراد الطاغوت الشیطان، یعنی ہر وہ آدمی، ہر وہ شیطان، ہر وہ آدمی جو اپنے عبادت کے لیے بلائے یا اپنی عبادت پر راضی ہو. اس سے پہلے گزر چکا ہے، پھر بھی دوبارہ اس کے لیے طاغوت. اچھا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ عام تعریف ہے طاغوت کی. طاغوت کی عام تعریف ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. ہر وہ بندہ جو کہ تابع ہو یا متبوع ہو، حد سے تجاوز کر جائے، اس کو کہتے ہیں طاغوت. یعنی عام طور پر ہم اتنا یاد رکھ لیں کہ جبت سے مراد، الجبت سے مراد ہے نا سحر و انواع. طاغوت سے مراد کل ما طغى به العبد، یعنی حد سے تجاوز کر جائے انسانوں میں سے، یا ہر وہ آدمی جو اپنے عبادت سے خوش ہو، اپنی عبادت کی طرف بلائے. تو یہ لوگ ہیں. تو تعجب کس بات پر ہے ان لوگوں پر جو الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب؟ تعجب اس بات پر ہے کہ کتاب دیے جانے کے باوجود بھی جبت اور طاغوت پر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. ایمان لانا مطلب ایمان وہ اس اللہ کو چھوڑ کر اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس پر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں. اس پر وہ لوگ خاموش رہتے ہیں. کس پر؟ جبت اور طاغوت پر. هذا محل التعجب أنهم أعطوا نصيبا من الكتاب وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. ایسی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو کہ فائدہ نہیں ہے، اور لوگ اپنی عبادت سے خوش ہوتے ہیں یا اپنی عبادت بندوں کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ معبود کہہ دیا تھا. هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا. اور یہ لوگ ایمان ہی نہیں لاتے ہیں جبت اور طاغوت پر، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ ایمانهم به اقرارهم ایاہ وعدم انکارہ. یعنی ایمان یؤمنون بالجبت اور طاغوت کا مطلب کیا بتا رہے ہیں؟ ایمانہم بھی یعنی اقرارہم، اقرار کرنا، یعنی کہ اس پر خاموش رہنا، انکار نہیں کرنا. اسی لیے غلطی جب ہوتی ہے آنکھوں کے سامنے تو خاموش رہنا نہیں چاہیے. اگر خاموش نہیں رہ سکتے ہیں تو انکار تو کرنا چاہیے اور اپنے دین میں برا ماننا چاہیے. اس غلطی میں شامل نہیں ہونا ہے. خاموش رہنا اور اس کو اپنا لینا گویا کہ اس پر ایمان لانا ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ، لام جو ہے یہاں پر لِلَّذِينَ جو کہا گیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فِي الَّذِينَ أي يقولون في شأنهم هؤلاء، یعنی الذين كفروا. یہاں پر دیکھیے تھوڑی آپ لوگوں کو شاید کنفیوز ہوگا، اس لیے میں وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وَيَقُولُونَ سے مراد کون ہے؟ ذرا بتائیے مجھے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون سے مراد ويقولون جو ہے نا اس سے مراد، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہ یہود. للذین کفروا سے مراد مشرکین مکہ. اچھا، ہؤلاء بہتر ہیں، یعنی مشرکین بہتر ہیں، للذین کفروا بہتر ہیں، یعنی انہی کی طرف یہ ضمیر کے طور پہ لوٹ رہا ہے. نہیں آمنو کو کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لِلَّذِينَ كَفَرُوا سے مراد بھی کون ہے؟ کافرین مکہ ہے. ہؤلاء سے مراد یہ ہے کہ انتم یعنی مخاطب کون تھے؟
وہی لوگ تھے، کفار ہی ہے. اور ہاؤلائی سے مراد بھی وہی ہے، ہاؤلائی انتم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان یہاں پر سنا رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہتر ہو. انہی لوگوں نے ہاں کہا کہ ہاؤلائی اہدا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ ہمیں بتا رہے ہیں انہوں نے ایسے کہا ہاؤلائی یعنی انتم اہدا من الذین آمنوا سبیلا، یعنی بمعنى انتم ہے وہ. ويقولون للذین كفروا والمراد بالذین كفروا اہل مکہ هؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا. اہدا سبیلا یعنی طریقا، سبیلا کا مطلب طریقہ. تفضیل کے بعد ہے نا، یعنی اہدا اس میں تفضیل ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سبیلا کہا. اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے لعنت کیا ہے. یعنی کس پر؟ کفروا للذین یہود پہ، یہود پہ. یہود پہ. اوتوا نصیبا من الکتاب ہے نا، اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں پہ اللہ سبحانہ وتعالی لعنت کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مطرود کر دیا ہے، دور کر دیا اپنے رحمت سے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو اپنے رحمت سے دور کر دے تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس پر لعنت کرے اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی مددگار کس قسم کا چاہیے اس کو اب کہ دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت میں اس کو داخل کرے. اے لن تجد له من ينصره فيقربه من رحمت اللہ ويدخله في رحمت اللہ. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے سورۃ الرعد میں کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے بارے میں برا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرے یعنی انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کرے، فلا مرد لہ، اس کو اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا، یا ان کی حالت کو پرانی حالت پر لانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو دیکھیے اس آیت میں یہ یہودیوں کی جو شناعت ہے، قباحت ہے، خباثت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی خصلت کیسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی لوگوں میں انہیں چنا، کتاب دیا، علم دیا، تو علم کا انہوں نے استعمال کیسے کیا کہ جب تک طاغوت پر ایمان لایا، پھر اس کے بعد یہ کہ کفار کو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہدایت پر انہوں نے بتایا. تو ایک چیز ہے. دوسرا یہ حسد کی وجہ سے، حقد کی وجہ سے، مسلمانوں پر حسد کی وجہ سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس بات کو ان کے دل بھی نہیں مانتے ہیں، ان کے دل اس بات کو نہیں مانتے ہیں، یا ان کا علم اس بات پر مقر نہیں ہے، بلکہ ان کا علم اس کے برخلاف ہے. لیکن اپنے علم کے باہر لوگ جا کر جحود اور عناد پر اڑے رہ کر یہ بیان یہ لوگ دے رہے ہیں کہ مومن سے بھی زیادہ آپ لوگ بہتر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے اس میں کہ سحر جو جادو ہے یہ یہودیوں سے چلا آ رہا ہے کہ علماء لکھے اس تعلق سے کہ الاشارۃ الى ان اصل السحر ملتقى من اليهود ولهذا سحر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا تھا جادو سے، جو انہوں نے لبید بن عاصم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس کے اثر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت پر ہونے نہیں دیا. تو یعنی بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ نا بشری تقاضے کے حساب سے جو تکلیف ہونی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن نبوت پر اس کا اثر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑنے نہیں دیا. اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود
سب سے زیادہ حسد کرنے والے ہیں مسلمانوں سے. انشاءاللہ اس کے بعد کی آیت میں بھی آئے گا، 2-3 آیتوں کے بعد یہ بھی. اس وقت ہم لوگ حسد کے تعلق سے تفصیلی بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ایسا کوئی موقع یہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے جس موقع سے ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھڑاس نکالنی ہو یا مسلمانوں پر. جیسے انہوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور کہا کہ تم لوگ فلاں ہو، تم لوگ فلاں ہو، تم لوگ ہے نا زیادہ ہدایت پر ہو، تم ہی لوگ. حالانکہ لوگ جانتے ہیں کون ہدایت پر ہے کون نہیں ہے، کیونکہ لوگ حسد تھا پہلے سے، اس پر اضافہ کیا انہوں نے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو شروع میں جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ. جبت اور طاغوت کے تعلق سے اللہ یہاں پر بتایا وہ اس لیے کہ ان لوگوں کے کام ہوتے تھے. یعنی جب آج بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں کو کسی سے اگر کچھ انبن ہے تو فوراً اس کا سہارا لیتے ہیں، فوراً کسی پر جادو کرا دیا، فوراً کسی پر وہ کر دیا. تو یہ یہودیوں کی خصلت تھی. بدقسمتی سے بہت سارے مسلمان اس کو اپناتے ہیں کہ کسی سے کچھ انبن ہو جائے، معاملات میں کچھ بگاڑ آ جائے تو فوراً اس کا سہارا لیتے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہہ دیا یؤمنون بالجبت والطاغوت. صرف اقرار کرنا ہی نہیں بلکہ اس کا انکار نہیں کرنا، سحر اور جبت کا انکار نہیں کرنا بھی اس پر ایمان لانے کے برابر ہے. تو اب جو لوگ باقاعدہ طور پر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے مدد لیتے ہیں، جادو کراتے ہیں دوسروں پر، تو اب ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ یعنی ہم ان کو خارج کی ملہ نہیں کہیں گے، لیکن کبائر میں سے وہ لوگ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جادو کے بہت سارے اقسام ہیں، تو اس میں سے کچھ چھوٹے جادو جو ہوتے ہیں وہ اتنا کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس طریقے سے سمجھتے ہیں لوگ. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، جادو جادو ہے. اور حد الساحر یعنی جو جادوگر ہے اس کی حد کیا ہے؟ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل. جی بالکل، حد الساحر القتل. تو یہاں پر اس کو جوڑنے کی حکمت یہ ہے کہ یہ چیزیں کفر تک لے جاتی ہیں. یعنی جو سحر اور کہانت وغیرہ یہ سب چیزیں کفر تک لے جاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقسیم سے جو لوگ راضی نہیں ہیں، یعنی انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی ہم بات کریں گے کہ سحر کا جو بدایا جو ہے وہ تقریباً حسد ہی ہوتا ہے عام طور پر. یعنی لوگ ایک دوسرے پر جادو اس لیے بھی کراتے ہیں کہ اس کی اچھائیاں پسند نہیں ہے، کسی کے مال و دولت سے جلتے ہیں، کسی کے حسن سے جلتے ہیں، کسی کے صلاحیتوں سے جلتے ہیں، تو یہاں تک بھی پہنچتے ہیں لوگ کہ اس پر کچھ جادو کرا دیں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر یہ کیا. اور ان کے خصلتوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کے پاس یہ رواج تھا جادو کرانے کا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اب ایک چیز ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھی چیز لکھے ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأثير الدعاية بلبس الحق بالباطل. یعنی یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، دعایا کہتے ہیں شہرت کرنا، یعنی مارکیٹنگ جو کہتے ہیں نا ہم لوگ، بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا. تو حق اور باطل کے درمیان جب ہوتا ہے تو حق کو چھپا دینا یا حق کو ملبوس کر دینا، باطل سے دبا دینا، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ
وإلا من المعلوم أن الكافر ليس فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين. یعنی اتنا پروپیگنڈا لوگ کرتے تھے کسی بھی چیز کا کہ حق یا سچائی کو دبانے کی کوشش کرتے تھے. یعنی یہ لوگ اس بات کو بھی جانتے تھے یہودی کہ کافر کسی بھی حساب سے مومن کے سامنے مقابلے کے لیے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیے. اور آج بھی یعنی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو لکھ رہے ہیں وہ میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذِهِ الْفَائِدَةِ مَا كَانَ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّاسِ الْيَوْمَ مِنْ قَوْلِهِمْ إِنَّ الْكُفَّارَ أَوْفَى بِالْعَهْدِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُمْ أَخْلَص مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْصَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فمن قال هذا یہ ذرا نوٹ کیجئے، فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. یعنی آج کے لوگ عام طور پر بعض مسلمان اچھے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ارے آج کے کافروں سے مسلمانوں سے تو کافر بہتر ہیں، آج کے مسلمانوں سے کافر مخلص ہیں، اخلص من المؤمنین وانصح من المؤمنین، زیادہ خیر خواہ ہیں اور ہے نا زیادہ وفادار ہیں. کہتے ہیں نا آپ لوگ سنے کہ نہیں سنے یہ باتیں؟ جی شیخ اسپیشلی جو یہ یو ایس وغیرہ میں رہتے ہیں نا وہ تو آ کے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہیں، بس انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. جی تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں دیکھیے کہ فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود. کسی نے اگر یہ کہا تو اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے. ہم بھی کسی نہ کسی یعنی اللہ معاف کرے کہ کسی کے معاملے سے تنگ آ کر ارے وہ بہتر تھا کافر، اس کے دکان پر چلے جاتے اچھا تھا، وہ میکینک کافر جو ہے اس کے پاس چلے جاتے اچھا تھا، کیونکہ یہ دھوکہ اس طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں نا. تو شخصی کسی برتاؤ کی وجہ سے سارے مومنوں پر سارے مسلمانوں پر یہ حکم لگانا یہ یہودیوں کی مشابہت ہے. سارے قوم پر سارے مومنوں پر سارے مسلمانوں پر الزام اس طریقے کا لگانا، یہ الفاظ کہنا یہودیوں کی مشابہت ہے. اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ خَالَفَ طَرِيقَ الْإِسْلَامِ بِعَدْمِ الصِّدْقِ فِي الْقَوْلِ وَعَدْمِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَعَدْمِ الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ. یعنی آج کل یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں کہ بعض مسلمانوں کے معاملات کی وجہ سے آدمی سچائی سے کام نہیں لینے کی وجہ سے، وفا نہیں کرنے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے حکم لگا دینا ہے بلکہ یہودیوں کی مشابہت ہے. تو پورے طریقے سے اسلام کا انکار کر دینا یا مسلمانوں کے ایمان کا انکار کرنا یا ان کو یہودی کفار سے بہتر بتانا، کفار کو ان سے بہتر بتانا مسلمانوں سے، یہ کسی بھی طریقے سے لائق نہیں ہے، بلکہ یہ کفر کو قبول کرنا یا اس کو بہتر بتانا. کیونکہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کافر اخلاقاً کسی ایک مسلمان سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن جب بنیاد ہی غلط ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ جب بنیاد ہی غلط ہے اس کی وجہ سے کہ اس کے کچھ اخلاق اچھے ہیں اور پھر کام کرتا ہے فلاں ہے اس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو الزام دینا یہ بہت غلط ہے. ہم کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کافر یا مشرک اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. مسلمان چاہے جتنا بھی خراب ہو، اگر وہ موحد ہے تو اس کی گناہوں کی سزا یا تو دنیا میں مل جائے گی یا آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دے کر یا معاف کرتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال سکتا ہے. ہاں یہ ہے کہ کسی کے اندر یہ خرابیاں ہیں تو ہم کو نصیحت کرنا چاہیے، اس کو خود بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. تو بغیر اس کے ہے نا اس کی نجات، یعنی نجات سے مطلب ابدی جہنم میں تو نہیں جائے گا، تو عقاب کا مستحق ہوگا اگر وہ اپنے گناہوں سے کبیرہ گناہوں سے توبہ نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کو بچائے اس کو. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. یعنی یہاں پر دیکھیے ام جو ہے نا وہ بل کے معنی میں ہے اور حمزہ استفہام کے معنی میں ہے.
یعنی یہاں پر ایک مطلب یہ ہے کہ نا کیا ایسا نہیں ہے کہ انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملک میں بادشاہت میں کچھ حصہ دیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. اگر دیا ہوتا فإذا لا يعني إذا أعطوا من الملك شيئا نصيبا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، تو لوگوں کو وہ ذرہ برابر بھی عطا نہیں کرتے. اس میں سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ام لہم نصیب من الملک اے الہم والمیم صلہ نصیب حق وهذا على وجه الانکار، یعنی لیس لهم من الملک شیء ولو كان لهم منه شيء لم يعطوا احدا منه شيئا لبخلهم وحسدهم. وقيل المعنى بل ألهم نصيب فتكون أم منقطعة، يعني ومعناها الإضراب من الأول. یعنی مطلب یہ نکل رہا ہے اس کا کہ کیا ان کے لیے، بلکہ ان کے لیے ملک میں بادشاہت میں کچھ حصہ ہے ان کا؟ بلکہ نہیں ہے. اگر ان کے لیے ہوتا تو وہ لوگ اپنے حسد اور بخل کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں دیتے. یہ سوال یا یہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی والی آیت ہے اس سے مرتبط ہے یہ کہ کیا یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا انکار کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے ایمان کا انکار کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہدایت پر نہیں بتا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ حاسد ہیں دل سے، لوگ حاسد ہیں دل سے مسلمانوں پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہے. تو ہدایت پر کون ہے؟ کفار ہے. تو کفار کو ہدایت پر بتا کر یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو جو اسلام کی نعمت جو ملی ہے اس سے دور کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کو دوسری نعمتیں دینا چاہ رہے ہیں. اگر ان کے پاس یہ قوت ہوتی نا تب بھی یہ لوگ نہیں دیتے. ایک تو بخل کی وجہ سے، دوسرا حسد کی وجہ سے کہ ہم سے بہتر کوئی نہ ہو، یہ حسد ان کے اندر ہے. تو ام لہم نصیب من الملک وَإِذَا كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. بلکہ پہلے آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، لَيْسَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اگر ہوتا وَلَوْ كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ أو فَإِذَا كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ہوتا بھی لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. نقیر کا مطلب اس سے پہلے ہم لوگ فتیلہ پڑھے تھے، فتیلہ، تو یہاں پر نقیرہ کہا گیا ہے. تو نقیر کا مطلب بھی وہی ہے کہ شیخ صاحب جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ہوتا ہے، جی، النقطہ فی ظہر النواة، کھجور کے گٹلی پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. النقیر ما نقر الرجل باصبعه كما ينقر الارض. تو حقیر چیز یا کم سے کم اگر بتانا، قلت انتہائی قلیل بتانا ہے تو یہ سب استعمال ہوتے ہیں. نقیر، فتیل، اور کون سی چیز کہا ہم نے؟ سورۃ فاطر میں ہے نا، سورۃ فاطر میں ایک چیز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. تو بہرحال فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. تو یہاں پر ایک چیز میں سنا دیتا ہوں لوگوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فوائد میں یہ لکھتے ہیں کہ أَنَّ هؤلاء اليهود الذين أرادوا أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحلوا هذا الفضل إلى هؤلاء الكفار. یعنی میں نے جو کہا نا کہ نعمت اسلام، نعمت ایمان جو ہے اس کے درمیان یہ لوگ آنا چاہ رہے ہیں. أن يرحلوا أراد أن يحول بين فضل الله على رسوله وبين رسوله وأن يرحلوا هذا الفضل. اللہ کے فضل اور رسول کے درمیان حائل ہونا چاہ رہے ہیں اور اس فضل کو اٹھا کر کس کو دینا چاہ رہے ہیں؟ کفار کو.
اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا تھا نبی کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، تو انہوں نے کیا کیا، اس فضل کو کفار کو دے دیا۔ تو یہی ہے شیئا من الملک سے مراد یہی ہے کہ ام لہم نصیب من الملک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انہیں اختیار دیا ہے مملکت میں کہ جس کو چاہے افضل بتائیں، کس کو چاہے مفضول بتائیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار دے بھی دیا ہوتا تو کسی کو افضل نہیں قرار دیتے لوگ، یا کسی کو اپنے فضل میں سے کچھ نہیں دیتے۔ کیوں؟ یہ لوگ حاسدین ہیں، دوسرا بخلا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ یہاں پر ہم لوگ بات کو ختم کرتے ہیں، اگلے کلاس میں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔